السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامہ اب اپنے اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور صرف 2 اقساط باقی رہ گئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا باری اور پریشے کا رشتہ آخری لمحات میں بچ جائے گا یا پھر طلاق نامے پر دستخط ہو جائیں گے؟ کیا انایا کی ساری چالیں اور سازشیں سب کے سامنے بے نقاب ہوں گی؟ اور رمشا اور رمیسا کے انجام کا کیا ہوگا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں باری کی۔ باری اگرچہ پریشے سے شدید مایوس ہو چکا ہے اور دل ہی دل میں طلاق کا فیصلہ بھی کر چکا ہے، لیکن شایان صاحب کی درخواست پر وہ ایک آخری بار پریشے سے بات کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ شایان صاحب اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، ہر وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آئے ضروری نہیں کہ وہ مکمل سچ ہو۔ مجھے آج بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ پریشے زبان کی تیز تو ہو سکتی ہے لیکن کردار کی کمزور نہیں ہو سکتی۔ میری خاطر ایک آخری مرتبہ اس سے مل کر اس سے بات کر لو اور جان لو کہ آخر سچ کیا ہے۔ باری اپنے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر پریشے سے ملنے نکلتا ہے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پریشے کے گھر کے قریب پہنچتا ہے، اسی وقت وہاں ایان کی گاڑی آ کر رکتی ہے۔ ایان بڑے پر اعتماد انداز میں گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر باری کے دل میں موجود آخری امید بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب مزید کسی وضاحت یا گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ وہ خاموشی سے وہیں سے واپس پلٹ جاتا ہے اور راستے میں اپنے وکیل کو فون کر کے طلاق کے کاغذات تیار کرنے کا کہہ دیتا ہے۔ دوسری جانب ایان اپنا آخری وار کرنے کے لیے پریشے کے گھر پہنچتا ہے۔ وہ ہمدردی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے۔ میری وجہ سے تمہارے اور باری کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ پریشے کو یہ پیشکش بھی کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو نوکری چھوڑ سکتی ہے، قرض کی رقم واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، صرف کچھ دن کے لیے دفتر آ کر کچھ ادھورے کام مکمل کر دے۔ اصل میں ایان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح باری تک یہ تاثر پہنچ جائے کہ پریشے نے شوہر کا گھر تو چھوڑ دیا لیکن ایان کی کمپنی نہیں چھوڑی۔ لیکن اب پریشے اپنی غلطی بھی سمجھ چکی ہے اور ایان کی حقیقت بھی۔ جب ایان یہ کہتا ہے کہ اگر باری تمہیں چھوڑ بھی دینا تو پریشے، میں آج بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ پریشے کو کچھ نہ کچھ حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انایا اور ایان کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اگرچہ یہاں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پریشے نے خود بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ اگر وہ ابتدا میں ہی باری کو ساری حقیقت بتا دیتی تو شاید آج اتنی بڑی غلط فہمیاں کبھی پیدا نہ ہوتیں۔ باری پہلے ہی کوئی مناسب حل نکال لیتا، لیکن اپنی ضد اور ہر بات خود سنبھالنے کی کوشش نے پریشے کو آج اس مقام تک پہنچا دیا۔ ادھر عالم صاحب کا کردار اس موقع پر بہت مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ جب انہیں اپنی بیٹی کے کردار پر اٹھنے والے سوالات کا علم ہوتا ہے تو وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ پوری دنیا میری بیٹیوں پر الزامات لگا دے تب بھی مجھے یقین ہے کہ میری بیٹیاں با کردار ہیں۔ شاید انہیں اب اپنی سابقہ غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، خاص طور پر وہ وقت جب انہوں نے علیزے کے معاملے میں اپنی بیوی رمیسا اور دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیا تھا۔ عالم صاحب پریشے سے کہتے ہیں کہ تم اور تمہاری ماں یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، یہ گھر جتنا ہمارا ہے اتنا تم لوگوں کا بھی ہے، اور جو نیا گھر تم نے خریدا ہے اسے فروخت کرو، قرض کی رقم واپس کرو اور نوکری کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے اور اپنی بیٹی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ باپ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر پریشے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن دل میں ایک درد بھی اٹھتا ہے کہ کاش یہ احساس پہلے آ جاتا تو شاید پریشے کا گھر آج بکھرنے سے بچ جاتا۔ اسی دوران زبیدہ بیگم بھی پریشے کو سمجھاتی ہیں
کہ نیا خریدا ہوا گھر فروخت کر کے قرض ختم کرو اور اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرو۔ پریشے اپنی ماں کی بات مان لیتی ہے، وہ گھر بیچ دیتی ہے اور قرض کی رقم کا چیک لے کر اپنا استعفیٰ ساتھ رکھتی ہے اور سیدھا آیان کے دفتر پہنچ جاتی ہے۔ وہ آیان کے سامنے چیک اور استعفیٰ رکھ کر صاف کہہ دیتی ہے کہ آج کے بعد میرا اس دفتر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آیان کے چہرے کا رنگ تو اڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی ساری منصوبہ بندی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی گفتگو کے دوران آیان ایک ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جو شاید اس کے پورے کھیل کو ختم کر دے۔ وہ پریشے سے کہتا ہے کہ آخر تم نوکری چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ ویسے بھی باری تو تمہیں آزاد کرنے والا ہے۔ یہ سن کر پریشے چونک جاتی ہے کہ اسے طلاق کی خبر پہلے سے کیسے معلوم ہے، لیکن وہ فوراً آیان کو جواب دیتی ہے کہ باری میرے ساتھ رہے یا نہ رہے میں اس کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں سن سکتی، اور اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دے تو بھی میں کبھی تمہاری طرف واپس نہیں آؤں گی۔ دوسری طرف باری اپنے دفتر میں بیٹھا طلاق نامے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کاغذات اس کے سامنے پڑے ہیں لیکن ہاتھ دستخط کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ دل میں عجیب کشمکش جاری ہے۔ جس محبت کو پانے کے لیے اس نے اتنی جد و جہد کی تھی، آج اسی محبت کو اپنی زندگی سے نکالنے جا رہا ہے۔ اگر اس نے اپنی آنکھوں سے پریشے اور آیان کو قریب آتے نہ دیکھا ہوتا تو شاید کبھی کسی بات پر یقین نہ کرتا، لیکن آیان اور انایا نے سازش اس قدر منصوبہ بندی کے ساتھ کی تھی کہ باری کو ہر چیز سچ محسوس ہونے لگی۔ اب صورتحال یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ جب پریشے آیان کو دو ٹوک جواب دے کر چلی جائے گی اور دوسری طرف انایا اپنی کامیابی کا جشن منا رہی ہوگی تو آیان کو احساس ہوگا کہ اس کے سارے کھیل میں فائدہ صرف انایا کا ہوا ہے۔ اسے تو صرف استعمال کیا گیا اور آخر میں وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ اسی لیے امکان یہی ہے کہ آیان ہی سب کے سامنے سچ لے آئے گا۔ وہ باری اور باقی گھر والوں کو بتائے گا کہ وہ انایا کی سازش کا حصہ ضرور تھا لیکن پورا منصوبہ انایا کا تھا۔ اس اعتراف کے بعد انایا کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا اور یہی وہ لمحہ ہوگا جس کا ناظرین کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر رمیسا کو بھی اس کے اعمال کا نتیجہ ملتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ساری زندگی علیزے کو اس کی معذوری کا طعنہ دیتی رہی، لیکن اب اس کا اپنا بیٹا کاشف ایک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ پلاٹ فروخت کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھی رقم ہتھیانے کے لیے اس کا حادثہ کروا دیتے ہیں۔ کاشف تو بچ جاتا ہے لیکن اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب عالم صاحب اسے ویل چیئر پر گھر لاتے ہیں تو رمیسا کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ چند دن بعد کاشف خود اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آج مجھے احساس ہوا کہ علیزے آپی پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ انہیں دن رات معذوری کے طعنے دیتی تھیں۔ اب جا کر رمیسا کو بھی سمجھ آتی ہے کہ قسمت کسی کے ساتھ بھی کوئی کھیل کھیل سکتی ہے، اسی لیے کبھی کسی کی کمزوری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جہاں تک رمشا کا تعلق ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا انجام بھی کچھ خاص خوشگوار نہیں ہوگا۔ جو دوسروں کے گھر اجاڑنے میں مصروف رہی، ممکن ہے وہ اپنے ہی گھر میں مسائل کا شکار ہو جائے۔ شاید اس کا شوہر دوسری شادی کر لے اور اسے احساس دلائے کہ جو عورت اپنا گھر سنبھالنے کی بجائے ہر وقت دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرے، اس کی اپنی زندگی بھی بکھر سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین، رحمت ڈرامہ اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا باری اور پریشے دوبارہ ایک ہو پائیں گے؟ کیا انایا کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی اور کیا آیان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا؟ آپ کی نظر میں اس ڈرامے کا اختتام کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔